السلام علیکم دوستو، آپ نے دیکھ لیے امریکی صدارتی انتخابات کے نتائج، اور بہت خیال تھا کہ نیک ٹو نیک مقابلہ ہوگا، بڑی کلوز فائٹ ہوگی، لیکن صدر ٹرمپ خاصی آسانی سے کاملا ہارس کو شکست دے کے 27ویں صدر بن جائیں گے۔ اب اس تمام پروسیس کے دوران جتنی بھی انتخابی مہم چلی، جو اندازے لگائے گئے تھے، جن خدشات کا اظہار کیا گیا تھا، اسٹیبلشمنٹ کی سازشوں کا ذکر تھا، اس حوالے سے جتنے بھی بیانیے تھے وہ غلط ثابت ہوئے۔ پاکستان ایسے کئی ممالک میں، خاص طور پہ مسلمان ملکوں میں یہ کہا جاتا رہا کہ امریکی ڈیپ سٹیٹ یعنی وہاں کی اسٹیبلشمنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو کامیاب نہیں ہونے دے گی، کیونکہ وہ جنگ کے خلاف ہیں، دوسرے ملکوں میں مداخلت کے حامی نہیں ہیں، اور تمام تر توجہ اپنے ملک پر مرکوز کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور اس کے ساتھ جڑا میڈیا اور ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس جس کو کہتے ہیں، جتنی دفاعی ساز و سامان بنانے والی انڈسٹری ہے، وہ ٹرمپ کے خلاف ہیں، اور ان کا راستہ روکنے کی وہ ہر ممکن کوشش کریں گے۔ مگر کچھ باتیں غلط ثابت ہوئیں۔ اول یہ کہ امریکی ڈیپ سٹیٹ یا اسٹیبلشمنٹ اپنے ملک کے خلاف سازش نہیں کرتی، اور اگر اس کا انتخابی عمل میں کوئی کردار ہے یا تھا بھی، تو وہ قانون اور آئین سے ہٹ کر نہیں، بلکہ اس کے اندر رہتے ہوئے رائے عامہ پر اثر انداز ہونے کی کوششیں۔ اپنے ملک کے انتخابی نظام میں انہوں نے کوئی سازش نہیں کی، اس پہ اثر انداز نہیں ہوئے۔ نتائج سے کم از کم یہ بات بڑی واضح ہو گئی ہے۔ دوسری بات یہ کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ پاکستان، مصر، یوکرین، روس اور ستان یعنی باقیستان ممالک جو وسطی ایشیائی ممالک ہیں، جیسے قزاقستان، ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، ان ممالک کے برعکس انتخابی عمل میں کھلی مداخلت نہیں کر سکتی، اور اس کی وجہ ہے کہ وہاں پر ادارے اور نظام بہت مضبوط ہے، ان کے اوپر پارلیمنٹری واچ، جوڈیشل واچ یعنی عدلیہ اس پہ بڑی گہری نظر رکھتی ہے۔ اب جس انداز میں پاکستان میں 8 فروری کے انتخابات کے بعد فارم 45 اور فارم 47 کی بحث شروع ہوئی، اور خاص طور پہ تیار شدہ فارم 47 کی بنیاد پر ایک حکومت بنی، اس قسم کی دھاندلی کا تصور اور اس نوعیت کے انتہائی کمپرومائزڈ الیکشن کمیشن کا امریکہ میں کم از کم تصور نہیں کیا جا سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ گزشتہ انتخابات کی نسبت اس مرتبہ کوئی دھاندلی کے الزامات نہیں لگے۔ کسی ایک کاؤنٹی میں چند منٹ کے لیے ووٹنگ مشین کا مسئلہ ہوا تھا، لیکن اس کے لیے انہوں نے آدھے گھنٹے کا اضافی وقت دے دیا، کوئی الزامات نہیں لگے کہ الیکشن کمیشن کے تحت وہاں پہ کوئی دھاندلی ہوئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوکرینی صدر زیلنسکی کی کیا عیاشیاں ختم ہو گئی ہیں؟ یوکرین کی جنگ کا کیا ہوگا؟ کیونکہ صدر بائیڈن اور ان کے ہمنوا مغربی ممالک اب سینکڑوں ارب ڈالر کا اسلحہ اور مالی امداد یوکرین کو دے چکے ہیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ روس کی حتمی شکست تک یوکرین کی امداد جاری رہے گی۔ اور بہت عرصہ پہلے ٹرمپ نے فاکس نیوز کے انٹرویو میں یہ کہا تھا، اس کے علاوہ بھی مختلف مواقع پہ انہوں نے یہ بات کی تھی کہ یوکرین دنیا کا کرپٹ ترین ملک ہے۔ انہوں نے زیلنسکی کے حوالے سے بھی کہا تھا کہ ایک بڑی انتہائی کرپٹ ایڈمنسٹریشن ہے، اور اس کو ہم پیسے کیوں دے رہے ہیں، جبکہ صدر بائیڈن اور نیٹو کے دوسرے بڑے ممالک نے اس کو یورپ کی بقا کا ایک مسئلہ سمجھ کے انکنڈیشنل غیر مشروط امداد کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا، اور ان کا یہ خیال تھا کہ یوکرین کی حتمی فتح تک یہ جنگ جاری رہے گی، جبکہ ٹرمپ کا یہ کہنا تھا کہ اگر وہ صدر ہوتے تو یہ جنگ شروع ہی نہیں ہونی تھی، روس نے فوج کشی کرنی ہی نہیں تھی، کیونکہ بنیادی طور پہ ٹرمپ نیٹو کے تحت ایکسپینشن یعنی نیٹو کا دائرہ کار بڑھانے کے خلاف ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ صرف یورپ کی حفاظت کی خاطر امریکہ اپنے وسائل کیوں لگائے
اور ماضی میں بھی جب وہ پہلی مرتبہ صدر بنے تھے تو انہوں نے کئی مواقع پہ امریکی جرنیلوں کو طعنے بھی دیے تھے کہ جی آپ نے نیٹو کے جنگی مشقوں کے نام پہ آپ کیوں عوام کا پیسہ خرچ کر رہے ہیں. 2-3 جنگی مشقوں کے موقع پہ تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں یہ پیسے جرنیلوں کو نہیں دوں گا. یہ ہر دفعہ آ جاتے ہیں ہاتھ پھیلائے کہ ہمیں پیسے چاہیے. ہم نے جنوبی کوریا میں کہ ساؤتھ چائنا سی میں جنگی مشقیں کرنی ہیں, ہم نے اسرائیل کو مدد فراہم کرنی ہے. تو ٹرمپ نے یہ سلسلہ کافی حد تک محدود کر دیا تھا اپنی پہلی صدارت کے دوران. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یوکرین کی جنگ یا یوکرین میں امریکہ اور نیٹو کے دوسرے بڑے ممالک کی براہ راست مداخلت یا ان کی انوالومنٹ جو ہے وہ کب ختم ہوتی ہے. اب پاکستان پہ آ جائیں. پاکستان میں بھی شاید خدشات تھے کہ ٹرمپ جیت جائیں گے, اگرچہ یقین کسی کو بھی نہیں تھا. تقریباً 100% سرویز وغیرہ ہوئے, ان کا یہی تھا کہ یہ بڑی قریبی نیک ٹو نیک فائٹ ہوگی, کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کہ کون جیتے گا. لہٰذا ایسے لگ رہا تھا کہ پاکستان کے پالیسی سازوں کو بھی بڑی جلدی ہے, اور جلدی کا اندازہ آپ نے ایک نظارہ دیکھا 4 نومبر کو جب قومی اسمبلی اور سینٹ میں کل 36 منٹ کے اندر 6 بل پاس کیے گئے, اور صبح 4-5 بجے کے قریب قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی نے اپنے نائٹ سوٹ میں بیٹھے ان 6 کے 6 بلوں پہ دستخط کیے انہیں قانون بنانے کے لیے. اور یہ سمپل وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ ہوتا ہے, یعنی سادہ اکثریت کے ساتھ. تو وہ جو آدھے گھنٹے کے اندر قانون سازی ہوئی, اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ انہیں بڑی جلدی ہے کہ ٹرمپ کے آنے سے پہلے ایسے قوانین بنا لیں کہ جس کو آپ بعد میں بہانہ بنا سکے کہ ہم نے تو قانون سازی کر لی ہے, عمران خان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, ان کی ضمانت کر دیتے ہیں, لیکن باقی ہم کچھ نہیں کر سکتے. اب اس میں آپ کو یاد ہے کہ ایک بل کے ذریعے سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد 17 سے بڑھا کے 34 کر دی گئی. دوسرے آرمی ایکٹ میں ترمیم کر کے اس میں آرمی چیف آف سٹاف اور باقی سروسز چیز کی جو ریٹائرمنٹ کی عمر ہے وہ بڑھا دی گئی, اور بلکہ عمر کی حد ختم ہی کر دی گئی عملاً. تو یہ بنیادی وہ تبدیلیاں تھیں, ترامیم تھیں جو 4 نومبر کو ہوئیں, اور اس اینٹیسپیشن میں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صدر اگر بن گئے تو پھر پاکستان پہ لامحالہ دباؤ بڑھے گا. یعنی پارلیمان کے قانون اور پارلیمان کے رکھوالوں نے خود ہی قانون کو بے توقیر کر دیا 4 نومبر کو, اور اس سے پہلے جو 26ویں ترمیم پاس ہوئی جس کے ذریعے عدلیہ کو عملاً اس کے پر کاٹ دیے گئے. اب ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے پاکستان پر کیا اثر پڑے گا معلوم نہیں اس وقت, کیونکہ ابھی تو مکمل نتائج آنا باقی ہیں, اور ابھی ایک پروسیس ہے, وہ تو جنوری تک جائے گا. ایک بات البتہ واضح ہے کہ امریکہ میں پاکستانی نژاد ڈاکٹروں, انجینئرز اور کئی بڑے کاروباری حضرات کی مختلف تنظیموں پر مشتمل ایک الائنس نیا بنا تھا کچھ عرصہ پہلے, ڈیموکریسی ہیومن رائٹس الائنس. اس نے گزشتہ چند مہینوں کے دوران انتہائی محنت کی, بڑی قریب سے ٹرمپ کی ٹیم کے ساتھ رابطے میں رہے, انہیں پاکستان کے حالات سے آگاہ رکھا, اور اسی آگاہی کو بڑھانے کے لیے انہوں نے ایک ایگل ٹیم کنسلٹنگ فرم ہے, لابنگ فرم, اس کے ساتھ معاہدہ بھی کیا جس کے تحت ان کو کوئی $10-15 ہزار ماہانہ مل بھی رہے تھے. لیکن اور اسی بنیاد پہ اکثر پاکستانیوں نے اپنا ووٹ جو ہے وہ ٹرمپ کے نام کر دیا تھا, کہ اس امید پہ کہ وہ صدر بننے کے بعد پاکستان کے حوالے سے شاید کوئی اہم اعلان کریں گے. ان کوششوں کو البتہ ایک جھٹکا وقتی طور پہ چند ہفتے پہلے اس وقت لگا, اکتوبر کے مہینے میں, جب ٹیم ایگل کنسلٹنگ نے اسلام آباد کے تھنک ٹینک ایپری کے ساتھ ایک معاہدہ کیا $15 لاکھ کا کچھ 6-7 مہینوں کے لیے, اور اس کا بنیادی مقصد تھا کہ پاکستان امریکہ کے تعلقات کو بہتر بنایا جائے. تو یہ ایک بڑی پاکستان کی اور کنسلٹنگ لابنگ کی تاریخ میں ایک انوکھا واقعہ تھا کہ کسی ایک ملک کے تھنک ٹینک نے دونوں ملکوں کے تعلقات بہتر بنانے کے لیے ایک لابنگ فرم کو ہائر کیا. اب
شاید قدرت کو کچھ اور منظور تھا، کیونکہ وہ جو کنسلٹنگ فرم ہے ٹیم ایگل کنسلٹنگ، وہی پاکستانی الائنس جو ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس کا الائنس ہے اس کے لیے بھی کام کر رہا تھا، اور بعد میں انہوں نے ایپری کے ساتھ معاہدہ کر لیا، جو کہ ظاہر ہے بہت زیادہ پیسے تھے، لیکن وقتی طور پہ جھٹکا ضرور لگا ان تمام پاکستانی پروفیشنلز کی کوششوں کو۔ البتہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس ابھی بڑے کارڈز ہیں، اور وہ کارڈ شاید یہی تھا کہ ٹرمپ نے صدر منتخب ہونا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کے حوالے سے صدر ٹرمپ کیا اعلان کریں گے، کب کریں گے، اور اس کے لیے واشنگٹن کے پاس لیوریج کیا ہے۔ 26ویں ترمیم اور 4 نومبر کو آدھے گھنٹے میں جو 6 بلوں کی منظوری ہوئی ہے، اس کے بعد سے عدلیہ کی آزادی کی جو صورتحال ہے، حقوق انسانی کی جو صورتحال ہے، اور خاص طور پہ پی ٹی آئی اور سابق وزیر اعظم عمران خان کو جن حالات کا سامنا ہے، کیا یہ تمام صورتحال صدر ٹرمپ کی ابتدائی ترجیحی لسٹ میں شامل ہوں گے جب 20 جنوری کو اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے؟ تو کیا وہ اس نوعیت کا کوئی اعلان کریں گے؟ کیا یوکرین کی جنگ ختم ہو جائے گی جیسے کہ وہ کہتے رہے ہیں؟ اسرائیل پر فلسطینیوں اور لبنان کے خلاف جاری جنگ کے خاتمے کے لیے کیا ٹرمپ دباؤ بڑھائیں گے؟ کیا افغانستان میں ستمبر 2001 کی طرح کا کوئی بڑا واقعہ ہونے والا ہے؟ اور یہ میں بات کر رہا ہوں واشنگٹن میں سفارتی ذرائع، لابنگ فرم کے ذرائع کے حوالے سے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ افغانستان میں بہت جلد ایک بہت بڑی جنگ شروع ہونے والی ہے۔ یہ ایک خدشے کا اظہار ہے جو کہ چند دن پہلے کیا گیا واشنگٹن کے بڑے اعلیٰ سطحی حلقوں میں، کہ افغانستان میں ایک نئی بڑی جنگ شروع ہونے والی ہے۔ ان حکام کے مطابق امریکہ اس کی تیاری کر رہا ہے۔ ظاہر ہے یہ منصوبہ بنا تھا امریکہ کی CIA اور ڈیپ اسٹیبلشمنٹ، یعنی ڈیپ سٹیٹ جس کو کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ، انہوں نے بنایا ہے صدر بائیڈن کی سربراہی میں۔ ان کی مرضی سے اس قسم کا کوئی منصوبہ بنا ہوگا، اگر کوئی منصوبہ ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا پینٹاگون اور CIA اپنے اس منصوبے پر عمل کر سکیں گے جس کے مطابق لابنگ فرم کے حکام کا خدشہ ہے کہ افغانستان میں ایک بہت بڑی جنگ شروع ہونے والی ہے۔ اس جنگ کے پاکستان پہ کیا اثرات ہوں گے؟ کیا پاکستان بھی اس جنگ میں شامل ہوگا؟ یہ چند سوالات ہیں جن کے جوابات امید ہے کہ بہت جلد ہم سب کو مل جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔